میری امی نے کہا کہ بیٹے ان لوگوں سے وہ بھاؤ تاؤ نہیں کرتے, یہ بھی مزدور ہیں, 5-10 بھی زیادہ بھی دے دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس نے مجھے کہا کہ جی ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے, میرے والد صاحب نہیں ہیں, تو مجھے تو اسکول سے 3 دفعہ مجھے مار پڑی ہے. ٹیچر کہتے ہیں جی تو یونیفارم چینج کر جی ایسے. وہ اسکول جس کو ہم آڈیٹوریم بنا کے دے رہے ہیں وہ 1924 میں بنا تھا, تو اس کے 100 ایئر سیلیبریشن کے موقع پر ہم ان کو یہ آڈیٹوریم گفٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو ان کے لیے عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم مفت کھا رہے ہیں, وہ پیسے دے کے کھا رہے ہیں, لیکن جو وہ 100 روپے کا کھانا اس کو 50 روپے مل رہا ہے. 2013 سے لے کے ابھی 24 آ گیا ہے, 11 سال ہو گئے ہیں. ہم 15 فیملیز کو پورا ایک فوڈ پیکیج دیتے ہیں. آج ہم موجود ہیں جی اسلم شاہد صاحب کے ساتھ, اور ہم چھٹا پروگرام ان کے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں, اور آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں جی دا ڈیجیٹل براڈ کاسٹ پہ. اسلم شاہد صاحب, میں نے آپ کو دیکھا ہے یہاں پر بڑی مختلف پروگرامز میں, مختلف سرگرمیوں میں نے آپ کو دیکھا ہے. آپ ماشاءاللہ سماجی طور پر بڑے ایکٹیو مجھے نظر آیا ہمیشہ, اور اسپیشلی جب انسانیت کی خدمت کا ایک اس میں رنگ نظر آتا ہے تو آپ ہمیشہ اس میں پیش نظر آیا ہیں مجھے. اسپیشلی آپ کے بہاف پہ جو لائنز کلب کی ورکنگ ہے, یا آپ کا جو اپنا جو ایک لیگیسی ہے اس میں جو آپ لے کے چل رہے ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بریف کرائیے گا کہ لائنز کلب کے ساتھ کس طرح آپ کی ایفیلیشن ہے, کب سے ایفیلیشن ہے, اور کیا کیا آپ کے ٹاسک ہیں. اس کی ابتدا تو جی بہت ارلیش ہو گئی تھی. جب میں ابھی کالج میں تھا تو گجرات میں ایک ہمارے دوست ہیں اے ایم شوقی, ارشد محمود ارشی ان کا نام تھا, اے ایم ارشد محمود شوقی, بعد میں انہوں نے کر لیا. آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اچھے بزنس مین ہیں. تو انہوں نے ایک بنائی تھی تنظیم کہ اس کا جو ماٹو تھا لیو فار ادر, ہے زندگی کا مقصد دوسروں کے کام, اوروں کے کام آنا. ٹھیک ہے جی. تو میں ان کے ساتھ میرا تعلق رہا. وہ چھوٹے موٹے جو کالج اسکول میں جو, بلکہ ابتدا میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس کو, اگر خود نوائی نہ سمجھا جائے. نہیں ضرور. مجھے جی جیسے میں آپ کو بتایا کہ پہلے مجھے پرائمری میں اسکالرشپ ملا, اس کے بعد میں 8ویں کلاس میں مجھے اسکالرشپ ملا. تو میں جب 10th کلاس میں تھا ہائی اسکول گھوئے کی میں, تو ایک لڑکا, اس کو میں روز 2-3 دن نوٹ کرتا. صبح اسمبلی میں ہم جاتے ہیں تو اس کے جو پینٹ تھی وہ بھی گھٹنوں سے, اور اس کی جو شرٹ تھی وہ کونیوں سے پھٹی ہوئی تھی. اس کا مطلب کہ پچھلے 4-5 سال سے اس نے وہی یونیفارم جو ہے وہ استعمال کر رہا تھا. تو تھوڑا سا ایک اسٹیپ ہوتی تھی کیونکہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں. آپ لوگ جھجکتے ہیں, بات بھی نہیں کرتے. تو میں نے اس کو ایک سائڈ پہ کہ یار مجھے آپ کو دیکھ رہا ہوں, اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو مجھے بتا سکتے ہیں کہ اب کیا وجہ ہے. کہ تو اس نے میٹرک کی بات ہے, میٹرک ابھی میں میٹرک 10th میں تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ جی ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے, میرے والد صاحب نہیں ہیں, تو مجھے تو اسکول سے 3 دفعہ مجھے مار پڑی ہے. ٹیچر کہتے ہیں جی تو یونیفارم چینج کر جی ایسے. تو وہ اسی دن اتفاق سے, جس دن صبح میری بات ہوئی, اسی دن مجھے وہ اسکول کے کلرک سے مرزا صاحب تھے, انہوں نے بھیجا پی این کو کہ جی اسلم صاحب کو بلاؤ کہ آپ کے آج پیسے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 300 روپیہ تھا. اس کو میں نے ساتھ لیا. اسکول کے سامنے ایک اسٹیشنری شاپ تھی, وہاں پہ یونیفارم اور یہ وہ انہوں نے ساتھ رکھا ہوا تھا. اس کو ساتھ لیا, اس کو یونیفارم لے کے دیا, اس کو ساکس لے کے دی, ایک وہ جو ٹاکی کے بوٹ اس کے کینوس شوز ہوتے ہیں وہ لے کے دی. 250 روپے میں جناب بندے کو تیار کر کے دے دیا. میں کہ جی آج ہمارا پہلا دن شروع ہو گیا. اور وہ دن جائے اور آج الحمدللہ ابھی آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی سبب پیدا کرتے جاتے ہیں. تو وہ میرے لیے وہ ایک سمجھے کہ وہ سنگ میل تھا اس خدمت کے. یہ بالکل آپ کا جی ایک سنگ میل تھا, نو ڈاؤٹ جی. اسلم صاحب یہ بالکل ڈیفینیٹلی یہ آپ کے جو آپ کی جو جس سراؤنڈنگ میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی وہاں سے بھی بندہ آبزرو کرتا ہے. پلس آپ کے والدین, آپ کی والدہ کا بھی ڈیفینیٹ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی عکس سایہ
یا رنگ خوشبو ضرور ہوگی اس ان باتوں سے. اگر میں اس میں انسپریشن میں کوئی شک نہیں, بلکہ میں اب اپنے وہ والدین کا ذکر کر ہی دیا تو وہ ہم نے اپنے حساب سے ایک بے شک وہ اسٹوڈنٹ ادھر 100 کی بات تو نہیں تو 10-20 روپے کی بات ہوتی. تو ایک کوئی کسی دفعہ نا ہم جا رہے تھے ایک تانگے پہ بیٹھے, تو میں اسے ذرا بحث کرتے ہیں نہیں جی 5 روپے کم لے لو 10 روپے کرو, تو میری امی نے کہا کہ بیٹے ان لوگوں سے وہ بھاؤ تاؤ نہیں کرتے, یہ بھی مزدور ہیں, 5-10 بھی زیادہ بھی دے دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو گھر سے نکلتی ہیں نا, آپ کو جو موٹیویشن ملتی ہے, تو پھر بندے کا خود دل جو ہے نا وہ تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے. کریڈٹ گوز ٹو یور پیرنٹس. یہ ساری ان کی دعائیں جی, ان کی دعائیں. آج ہم جس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, ماں باپ کی دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, باقی سب کچھ, باقی یہ سب مادی چیزیں ہیں ساری. تو شکر الحمدللہ ہم جتنی ان کی خدمت کر سکتے تھے کہ یہ اب بھی الحمدللہ ہر سال جب سے فوت ہوئے ہیں ہر سال ان کے لیے ہم سال ثواب کے لیے سالانہ نہیں جی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے جی, ہماری بھی دعائیں ہیں جی. بلکہ ایک اس میں ایڈ کرتا جاؤں اور میں کرتا جاؤں, اس میں سب سے پہلے ہم نے والدہ صاحبہ کے نام پہلے والد صاحب کا کیا ہم نے. اسکول بنایا, پرائمری اسکول کا 4 جس میں خود 4تھی کلاس میں پڑھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے جی. اس کو ہم نے تقریباً 2.5 ملین میں ہم نے بنایا تھا جی. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ چلا گیا جی, ہمارے ہاں گرلز ہائی اسکول ہے, وہاں پہ ہمارا گاؤں ہے گوئیں کی, سیالکوٹ کے ساتھ ہی. تو وہاں پہ ان بچیوں کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹی تھی, کہ وہ جیسے برآمدوں میں بیٹھ کے اور کرتے تھے کھلے. تو اب جو ہم نے ان کو 3 کمروں کا بلاک اور ایک چوتھا سٹاف روم بنا کے دیا, الحمدللہ وہ 6.5 ملین 65 لاکھ روپے میں ہم نے ان کو 4 کمرے اور وہ بنا کے پراپر اور اپ ٹو دی مارک. اگر کبھی ہماری وہ ویڈیو آپ دیکھیں نا, جو ہمارے سی او ایجوکیشن آئے تھے جن کو اپنے کرنے کے لیے, مقبول شاکر صاحب, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے کوئی بندہ اپنے گھر کا بھی نہیں اس طرح بناتا جس طرح آپ لوگوں نے بنا کے دیا ہے, شوق اور فکر سے. اور اس کے بعد ہم نے اس کو پھر فرنیچر دیا, اس کو سب کچھ کیا. اس کے بعد اگلا پروجیکٹ تھا, ہماری خالہ جی تھی, ہمارے پاس ہی رہتی تھی. تو وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں میری تو اولاد کوئی نہیں ہے, تو پتہ نہیں مجھے بھی کوئی یاد رکھے گا کہ نہیں رکھے گا. میں کہا جی ہم آپ کی اولاد ہیں, آپ بھول جائیں. اور الحمدللہ ابھی یہ اس سال میں جنوری میں ہم اس کی اوپننگ کروا کے آئے ہیں. 4 کمروں کا ہم نے بلاک ان کے نام سے حاجنوں میں ابھی بلاک بنوا کے باقاعدہ, اس میں دیکھا ہوگا شاید آپ نے, تو وہ بھی کیا. اب ہمارا جو آخری پروجیکٹ ہے جی, آخری پروجیکٹ ہے وہ ہے, ہم جو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جو گوئیں کی میں ہے, وہاں اس اسکول میں ایک آڈیٹوریم کی کمی ہے. وہاں پہ جو ایگزامینیشن یا کوئی تقریب ہو یا فنکشن ہو, تو ان کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا ہال نہیں ہے. تو وہ ہم نے اس کے لیے پوری پلاننگ کی ہے, اور اس میں ہم شکر گزار ہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ کے, ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی. تو 2 ملین سیالکوٹ ایئرپورٹ ہمیں دے رہے ہیں, اور 2 ملین ہم اپنی فیملی سے ہم بھائی مل کے, تو 4 ملین میں انشاءاللہ اسی 2024 میں ہم بنا کے دیں گے. اور اس میں اس کا ایک اور بھی پہلو یہ ہے کہ وہ اسکول جس کو ہم آڈیٹوریم بنا کے دے رہے ہیں, وہ 1924 میں بنا تھا, شروع ہوا تھا. تو اس کے 100 ایئر سیلیبریشن کے موقع پر ہم ان کو یہ آڈیٹوریم گفٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ بینگ اولڈ اسٹوڈنٹ آف دی اسکول, کیونکہ اس نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ میں مطلب ایون میں اس کا جو اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ, فاؤنڈر پریزیڈنٹ میں ہی ہوں. میں نے یہ انیشیٹو لیا تھا گوئیں کی میں. ٹھیک نہیں ماشاءاللہ جی, میں بڑی انسپریشن ہے جی آپ کی باتوں سے ہی. اور یہ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان باتوں کو دہرانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسپریشن ہے جی. قرآن شریف میں بھی ذکر ہے جی کہ نیکی آپ چھپ کے بھی کریں, اعلانیہ بھی کریں. تو اس میں ڈیفینیٹلی جی ہمارا یہ چونکہ سماجی طور پر کافی ایکٹیو ہیں, کافی شعبوں میں ان کی بڑی پازیٹیو سوچ رہتی ہے. اور یہ ہمیشہ جو ہے نا, میں نے ان کو یہی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. اچھا اسلم شاہد صاحب, آپ کا ایک پروجیکٹ میں نے دیکھا جس میں مجھے واقعی بڑی انسپریشن ملی. وہ یہ تھی کہ سردی تو سب کو لگتی ہے اور بھوک تو سب کو لگتی ہے جی. تھوڑا سا یہ اس کا جو سلوگن ہے نا, بڑے ایک انسپریشنل سلوگنز ہیں جی, جو روٹین سے ہٹ کے ہیں ذرا. قدرے ہم روٹین میں اس طرح کے سلوگنز نہیں دیکھتے. اوور ٹو یو, بتائیے تھوڑا سا اس کے بارے میں. دیکھیں جی, ہمارا آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارا لائنس کلب کے ساتھ میرا تعلق اب 30 سال سے اوپر ہو رہا ہے. تو اس میں ہم کوئی نہ کوئی ایک اچھوتا چیز, ہمیں ویسے تو انٹرنیشنل سے بھی کچھ نہ کچھ آتی ہے. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ہنگر ریلیف, تو اس میں ہم نے جو بھی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے یا کرنا ہے جس طرح بھی کرنا ہے. تو سردی والا جو پہلا پروجیکٹ ہے, سردی سب کو لگتی ہے. ہم کافی سالوں سے, میرا تقریباً 2013 سے ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے طور پہ. اس میں ہم نے سویٹر دیتے ہیں, جرسیاں دیتے ہیں, شوز دیتے ہیں, ساکس دیتے ہیں ساتھ اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ساتھ یونیفارم بھی دیتے ہیں جو بچے ڈیزرونگ ہوتے ہیں. کمپلیٹ
कंप्लीट उसमें होता है कि जिनको यूनिफॉर्म चाहिए उनको यूनिफॉर्म देते हैं। मोस्टली 80% हमारे सिर्फ जर्सियाँ होती हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्म तो ले लेते हैं सारे लोग, लेकिन सर्दियों में जाके ना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। वो ज़रा लग्जरी। हाँ, उसके साथ शूज़ भी हम क्वालिटी से बाटा और सर्विस से कम शूज़ भी नहीं देते हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह साहब हमारे मेंबर्स बड़े नेकी भी करते हैं और क्वालिटी की करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चल रहा है पिछले 10 साल से, मतलब 13 से लेके अब 24 आ गया है, ठीक है। उसके साथ अब जो हमने जो भूखा ना जो, हाँ वो जो हमारा भूख तो सबको लगती है। वो भूख को जो है यहाँ पे आप मैं मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ पे मकबूल इलाही साहब हैं, यहाँ पे नॉर्वे में होते थे हमारे माशाल्लाह, काफ़ी सोशल वर्कर थे। तो उनका लाहौर में मैंने देखा कि वो जो एक रेडी होती है ना, उसमें उन्होंने 20 रुपये में 2 रोटियाँ और 1 चने की प्लेट देते थे। ये मकलोड रोड पे और इधर मार रोड पे 2-3 रेडियाँ लगी हुई थी उन्होंने, कि भूख तो सब रोटी मतलब 20 रुपये की। मैंने कहा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो मैं फुटपाथ पे बैठ के वो खाना मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि काम बंदा कोई इज़्ज़तदार बंदा है, अब आप सड़क पे बैठे हैं और आप बैठे हैं उसमें तरपाई डाल के। उसके लिए मैंने 1.5 साल कोशिश की कि मैं इसको कैसे इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो जो हमारे गाँव ही है वहाँ पे एक होटल है, हाजी होटल, हाजी साहब, हाजी इफ्तिखार साहब, उनसे मैंने बात की। मैं साहब अगर ये हम काम आपके साथ मिलकर करना चाहें, आपके खाने के पैसे आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन उसको डिवाइड हम करेंगे 2 हिस्सों में। हम सब्सिडाइज करेंगे, आप जितने खाना देंगे और बंदा देगा उतने पैसे हम देंगे। तो उसमें हमने 100 बंदे से शुरू किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पहले उसका वो शुरू में तो उसमें 20 रुपये से शुरू किया था, फिर वो 10 साल हो गए हैं अब तो उसमें। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा सा मैंने कथा कलामी, इसको ज़रा दोबारा फिर बता दीजिएगा नाज़रीन को, ये कॉन्सेप्ट क्या है? सब्सिडाइज का ये है कि अक्सर लोग आप देखे होंगे, लोगों ने वो देग लेके बांट रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, जैसे तो चले नहीं, हम नहीं। ये एक वो काम कर रहे हैं जो मतलब बहुत सारे मजदूर होते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो कोई मुसाफिर होता है, कोई सर्जन की जिनके पास वसाइल कम है, ठीक। तो उनके लिए इज्जत नफ्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए और उनको ये महसूस ना हो कि हम मुफ्त खा रहे हैं, वो पैसे दे के खा रहे हैं, लेकिन जो वो 100 रुपये का खाना उसको 50 रुपये मिल रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब कि आधे पैसे उसने हमने उसने हर रोज़ करना चाहिए। हमारी लिमिट है 100 की, कभी 100 से एक्सीड भी करते हैं, उसको कह दिया होगा कि अगर 10-20 ज़्यादा भी हो जाएं तो उसमें कर लें। एवरेज हमारी वो तकरीबन वही 100 मंथली उसका हिसाब करते हैं हम लोग, और जा उसको पैसे दे देते हैं। अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट जो है ना, वो मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगा एक दफ़ा फिर, कि अगर आप इस प्रोजेक्ट से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान में आप इस प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कि मुख्तसरन ये है कि अगर 100 रुपये का खाना है तो 50% जो है ना वो आप देंगे, और 50% जिसने वो फैसिलिटी लेनी है वो 50 रुपये वो देगा, तो तब कहीं जाके ये एक अच्छा एक पैकेज बन सकता है। तो इसको प्रोजेक्ट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम करें, तो ये बड़ा एक रेलेवेंट। इसमें मैं थोड़ा और ऐड कर दूं, इसलिए कि हम पिछले 2 साल से हम रमज़ान के लिए हमने दोनों कर लिया। एक अब नॉर्मल वो डे था ना, लंच था, अब उसको पहले हमने अफ्तारी तक लेके गए थे। 2 साल पहले इसको हमने सहरी और अफ्तारी में उसका हमारा बजट डबल हो गया, उसका मतलब 100+100 मतलब 200% डेली वो उसको हमने उनको सर्व किया। वंडरफुल जी। तो मैं दोबारा फिर कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट अगर पूरे पाकिस्तान में कोई भी लोग अगर इस वीडियो से इंस्पिरेशन लेता है तो ज़रूर मुझे फ़ख्र से बताना चाहिए कि असलम शाहिद साहब ने ये प्रोजेक्ट जो है ना सियालकोट में शुरू कर रखा है जी। कि जहाँ पर अगर 100 रुपये का खाना है तो 50 रुपये असलम शाहिद साहब देते हैं या इनकी तंजीम देती है, और 50 रुपये जो बंदा जो खाना वहाँ पे खा रहा है वो देता है। तो होटल वाले को पूरे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इससे ये है कि उसकी इज्जत नफ्स भी मजरूर नहीं होती, प्लस ये है कि उसको ख़ुद भी लगता है जी कि मैं इसमें कोई रोल प्ले कर रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं ज़ीरो पे नहीं खड़ा, तो कुछ ना कुछ वो खुद भी कर रहा है जी। ऐसा असलम साहब एक मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, ये तो हमने अभी शुरू किया है, 2013 से लेके अभी 24 आ गया है, 11 साल हो गए हैं। हम 15 फैमिलीज़ को पूरा एक फूड पैकेज देते हैं, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दालें, सारा पूरा। हमने जो उस वक्त शुरू किया था, उस वक्त उसकी 3200, 3,200 तक था उसकी कास्ट आती थी। अब उसकी कास्ट आ रही है 6000+। अच्छा, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, एवरीथिंग। एक जो नॉर्मल एक 3-4 बंदों की फैमिली है ना, उसके लिए उसका सिलसिला कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल है। जैसे कभी वो होता था ना राशन कार्ड बने थे, अब उन्होंने कार्ड बना दिया कि जो बंदा आए उसकी फैमिली से वो एंट्री का अपना सामान ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह।
دیٹس ونڈرفل جی. اسلم شاہد صاحب آپ کی جو ورکنگ ہے اس میں نے ایک اور کام بھی آپ کا میں نے دیکھا جی کہ جو سستا رمضان بازار آپ نے اس دفعہ یا اس سے چند سال پہلے آپ نے اس کو کیا جی, اس کو عملی جامہ پہنایا جی. وہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ سستا رمضان بازار آپ کا کس قدر کامیاب رہا, اس کا کیا تھیم تھی, کیا اس کے وہاں پر آپ کو لوگوں کا جو فیڈ بیک جو نظر آیا وہ کیا تھا؟ اس میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو بتایا نا کہ وہ ہم لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً 7 ملین کا جو ہے رمضان پیکیج کیا ہماری. وہ اس میں کلب ساری کلب کے ممبر شامل ہوتے ہیں. ہماری سیالکوٹ سن شائن لائنس کلب ہے نا, اس نے انیشیٹو لیا تھا. اور اب الحمدہ سیالکوٹ میں بہت زیادہ 2 درجن سے زیادہ کلبز ہیں. وہ سارے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جو کچھ کرتے ہیں اس کو ہم نے تو نارمل جو کر دیا تھا. جو ہمارا ایک رمضان شروع ہونے سے 2-3-4 دن پہلے وہ تقسیم کر دیتے ہیں, ایک لسٹ بناتے ہیں لوگوں نے. صحیح. یہ ہماری جو گوئی کی لائن کلب ہم نے بنائی ہے نا جی, اس کی سبسڈری جو سمجھو اس کی سسٹر کنسرن ہے یا تو اس میں وہ جو میرے ساتھ جن کو میں نے پریزیڈنٹ بنایا تھا ہمارے ہیڈ ماسٹر یوسف صاحب, ان کے بیٹے ہیں عمران یوسف صاحب, وہ بھی بڑے انرجیٹک ہیں. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ ہم, وہ تو لوگ لے گئے لیکن اب کیونکہ رمضان ہے اور اس میں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے, وہ جو اس میں جتنا ہم نے دیا ہوا مٹیریل اس میں سے رمضان میں ساری باتیں زیادہ وہ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو بجائے فری کرنے کے اس کو ہم سستا کر دیں, سبسیڈائز کر دیں. نہیں دیٹس ونڈرفل. تو وہ ہم نے جو کیا ہے نا جی, وہ ہم نے 4 اتوار لگائے ہیں جی, اور اس میں ہم نے 5000 کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے 2000 روپے میں دی ہیں. بندہ 2000 دیتا ہے اور 5000 کا سامان لے جاتا ہے. اور ہر مطلب ہر کیا اچھا آئیڈیا جی. ہر سنڈے کو 3 لاکھ روپے ہم نے سبسیڈائز کیا ہے. اور اس کے بعد ابھی یہ ریسنٹ جو ہماری عید گزری ہے, عید الاضحیٰ, اس میں عید بازار بھی ہم نے لگایا ہے. اور ابھی یہی ہمارا بلکہ وہ انسسٹ کر رہا ہے کہ ابھی اس کو ہم کنٹینیو کریں ایوری منتھ. اگر مطلب ہر منتھ ایک سنڈے ضرور لگایا کریں. لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے ساتھ, اگر کوئی دیکھنے سننے والے ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں تو یہ ممکن ہے. لیکن چونکہ ہمارا ایک بجٹ ہے مخصوص ہے کہ آلریڈی ہم 3-4 پروجیکٹ میں انوالو ہیں, تو اپنی پاکٹ کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوپفلی جو خواہش ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل ضرور کر دیتے ہیں. جو آپ کے دل سے بات نکلتی ہے نا تو کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے اس مجھے امید خاص ہے جی کہ آپ آج کے اس پروگرام کے توسط سے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ضرور آپ کو انسپریشن ملے گی یہاں سے. پلس یہ ہے کہ آپ کو اس میں سپورٹ بھی ملے گی. اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی آپ کا ضرور یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو اس فیلڈ میں مدد آپ کو ملے گی جی.